اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاء وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على قاتليهم وغاصب حقوقهم وأعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. صلوات محمد. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے بہت مختصر سورے کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے جس میں اعلان ہوتا ہے زمانے کی قسم ہر انسان گھاٹے اور نقصان میں. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، نقصان سے بس وہ لوگ محفوظ ہیں جو ایمان لائے ہیں، اور جو نہ صرف ایمان لائے ہیں بلکہ نیکیاں بھی کرتے ہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، خود صرف نیکیوں کے اوپر اکتفا نہیں کرتے بلکہ سوسائٹی، سماج اور معاشرے میں نیکیوں کو پھیلانے کے لیے اور برائیوں کو روکنے کے لیے ایک دوسرے کو حق کی پیروی کرنے کی وصیت کرتے رہتے ہیں اور راہ خدا میں تکلیف جھیلنے کے لیے صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں. مجھے یہاں کی 10 مجلسوں میں رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ جن تصویروں کو پیش کرنا ہے ان کا کل خلاصہ اور محاصل فقط ایک بات کہ وہ قرآن جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جو سمجھا کر بھیجا ہوا ہے، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ تم نقصان میں ہو، گھاٹے میں ہو، خسارے میں. اس نقصان سے، اس گھاٹے سے اسی وقت نکل سکتے ہو جب تمہارے پاس ایمان بھی ہو، تمہارے پاس نیک اعمال بھی ہو، اور نہ صرف ذاتی نیکیاں ہو بلکہ نیکیاں پھیلانے اور برائیوں کے روکنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. یہ اعلان قرآن کر رہا ہے جو اللہ کا فرمان ہے. دوسری طرف ہمارا ایک سماج، ہماری ایک سوسائٹی، اس میں کچھ دولت مند ہے، اس میں کچھ تعلیم یافتہ ہے، اس میں کچھ مشہور آدمی ہے، اس میں کچھ سماج میں اثر رکھنے والی شخصیتیں ہیں، اس میں کچھ حکومت کے حصے دار ہیں، کچھ حکومت کے رشتے دار ہیں. ان سب کا مل جل کے یہ کہنا ہے کہ آج کی زندگی میں ایمانداری میں گھاٹا ہے،
کی زندگی میں اخلاقی باتیں کرنے میں گھاٹا ہے. آج اگر ہم ان چکروں میں پڑ گئے کہ ایمان کیا ہے اور نیکی کیا ہے اور سچائی کیا ہے اور حق کیا ہے اور نجس کیا ہے اور پاک کیا ہے, تو ہم گھاٹے ہی گھاٹے میں رہیں گے, نقصان ہی نقصان میں رہیں گے. تو اس کے کھلے ہوئے معنی یہ ہے کہ ہمارا سماج قرآن کو چیلنج کر رہا ہے اور قرآن سماج کو چیلنج کر رہا ہے. میں اگلے 10 بیانوں میں اور 10 راتوں میں آپ کے سامنے ایک ہی بات کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ ہم کو قرآن کا چیلنج منظور کرنا ہے یا سماج کا چیلنج منظور کرنا ہے. ہم کو اس گھاٹے پر یقین لانا ہے جو ہماری سوسائٹی ہم کو بتا رہی ہے, یا اس گھاٹے کو گھاٹا سمجھنا ہے جسے قرآن ہمیں بتا رہا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے تذکرہ کیا ہے کہ مجلس شروع ہونے سے پہلے ہی ہم سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا ٹاپک کیا ہوگا, تو ہم نے آپ کو ٹاپک بتا دیا. اور اگر اب بھی سمجھ میں نہ آیا ہو تو اتنا یاد رکھیے گا کہ آپ ہی میرا ٹاپک ہے. اگر ہمارے سماج میں ساری اچھائیاں بیداریاں پیدا ہو جائے تو ٹاپک ہی نہ رہ جائے ہمارے پاس بیان کرنے کے لیے. تو میں نے آپ کے سامنے اپنی تقریر کے آغاز کی بنیاد بتا دی ہے, لیکن سلسلے کلام کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بڑی اہم اور بنیادی بات کی طرف آج پہلی تقریر میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. یہ مجلسیں جو ہم آپ کر رہے ہیں یہ کل ہمارے بزرگ کرتے آئے اور جنہیں انشاءاللہ تعالیٰ کل ہماری اگلی نسل کرتی رہے گی. یہ مجلسیں نہ ہم نے قائم کی ہیں نہ ہمارے بزرگوں نے قائم کی ہیں. ان مجلسوں کو, اس سلسلے تبلیغ کو نبی اور آل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم کیا. تو جب محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صلوات اور بابا بلند بھیجے, تو جب حضور نے اور آپ کے اہل بیت نے ان مجلسوں کو قائم کیا ہے تو کن مقاصد کے لیے یہ مجلسیں قائم کی گئی ہیں, ان کا نظم العین کیا ہے, اس کو طے کرنا بھی انہی کا کام ہے, ہمارا کام نہیں. میں اپنے لفظوں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مجلس کا موضوع ہے بیان مذہب. مذہب کے علاوہ کسی اور چیز کے بیان کرنے کے لیے مجلس نہیں. آپ دنیا میں مذہب کے علاوہ جو کچھ بیان کرنا چاہتے ہو اس کے لیے آپ اسٹیج بنا سکتے ہیں, مگر یہ مجلس جو محمد اور آل محمد علیہ السلام کا اسٹیج ہے, یہ صرف اس دین کے تذکرے کے لیے ہے جو خدا اور رسول اور اماموں کا لایا ہوا اور بھیجا ہوا اور پھیلایا ہوا اور بتایا ہوا. اب مجلس میں بیان کیا ہونا چاہیے, دین کی بات تو ہو گئی, لیکن دین میں کیا بیان ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے توجہ فرمائیں. تو میرا اپنا خیال اور تصور یہ ہے, اور شاید آپ بھی اس سے اتفاق کریں, کہ جس زمانے میں, جس دور میں, جس ماحول میں, جن حالات میں دین کے جس حصے کے بیان کی ضرورت زیادہ ہو اس دین کے حصے کا بیان کرنا یہی مجلس کا ٹاپک اور عنوان ہونا چاہیے. میں آپ کے سامنے ان مجلسوں کے سلسلے میں 2 جملے کہنا چاہتا ہوں. یہ حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت طیبین و طاہرین علیہ السلام نے مجلسیں نہیں قائم کی ہیں بلکہ مدرسے قائم کیے ہیں, اسکول قائم کیے ہیں. کاہے کے مدرسے قائم کیے ہیں اور کاہے کے اسکول قائم کیے ہیں؟ دین کی تعلیم کے لیے. میں اپنے محترم مجمع سے جہاں تک میری آواز جاتی ہے توجہ چاہتے ہوئے ایک لفظ کہنا چاہوں گا کہ مدرسے سے لے کر کے جامعے تک اور اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک
जितनी भी तालीम दी जाती है इसमें पढ़ने वालों की लियाकत के एतबार से दर्जा बंदी जरूरी होती है, क्लास वाइज बिठाना जरूरी होता है। अगर हम बीए में बच्चों को बिठा दें और बच्चों को के दर्जे में बीए वाले को बिठा दें तो कभी तालीम नहीं हो सकेगी। तो क्लास वाइज बिठाना, दर्जा बंदी करना जरूरी होता है और उसी लियाकत के एतबार से कोर्स होता है जिसके मुताबिक पढ़ाया जाता है। एक के बाद एक किताब पढ़ाई जाती है। मगर खुदा की कसम ये नबी और आले नबी का कमाल है कि उन्होंने मजलिसें वो कायम की है जिसमें हर लियाकत वाले आते हैं, हर दिमाग वाले आते हैं, हर इल्म वाले आते हैं, हर सिन वाले आते हैं। न दर्जा बंदी होती है, न क्लास वाइज बिठाए जाते हैं, न कोर्स होता है, न निसाब होता है। ये मजलिसें नहीं है, ये दीन के बयान का बहता हुआ दरिया है। जो प्यासा आता है वो सैलाब होकर के चला जाता है। मैं इसी बात को मरतबा और समझाना चाहता हूं ताकि मेरे बच्चों और मेरे भाइयों और नौजवानों के दिमाग में मजलिस और उसका मकसद वाज़ेह हो जाए। ये आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने मजलिसें नहीं कायम की है बल्कि दीनी अस्पताल खोले। आगे बढ़ने से पहले मुझे आपकी खिदमत में गुजारिश करना है, हमारा दीन बीमार भी हो जाता है, हमारी दीनदारी जख्मी भी हो जाती है। जैसे किसी आदमी के जिस्म में कोई बीमारी पैदा हो जाती है, कोई दर्द पैदा हो जाता है, कोई दुख पैदा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जख्मी हो जाता है, हाथ पैर टूट जाते हैं, टूट फूट हो जाती है, वैसे ही हमारी दीनदारी और हमारी रूहानियत भी टूटती फूटती भी रहती है, जख्मी भी होती रहती है और बीमार भी होती रहती है। इसको कभी हमारी ख्वाहिशें बीमार करती है, इसको कभी हमारी लालच बीमार करती है, इसको कभी हमारा खौफ बीमार करता है, इसको कभी हमारी सोसाइटी बीमार करती है, इसको कभी दौलत की ख्वाहिश बीमार करती है, कभी समाज की रस्मों से दीनदारी जख्मी हो जाती है। तो ये आले मोहम्मद ने मजलिसें नहीं कायम की है, ये दीनी अस्पताल खोले हैं। जब तुम्हारी दीनदारी बीमार हो जाए या किसी एक्सीडेंट में मजरूह हो जाए तो अस्पताल में आओ, मरहम पट्टी कराओ, दवा लो और चले जाओ। लेकिन इतना आप याद रखेंगे कि ये मैंने मिसाल इसलिए भी देना चाहिए है कि हमसे ये सवाल होता है, भाई मुहर्रम के 10 दिन मजलिसें होना ठीक है, मुहर्रम के बाद 40वें तक मजलिसें होना ठीक है, ये क्या है जो रोज मजलिसें होती हैं, साल भर मजलिसें होती हैं, एक एक गली में मजलिस होती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अस्पताल जो बनाया जाता है वो मुल्क में एक बनाया जाता है, वो शहर में एक बनाया जाता है, वो महल्ले में एक बनाया जाता है, या हमारी कोशिश होती है कि हर गली के नाके पर एक अस्पताल पाया जाए, एक डॉक्टर पाया जाए ताकि बीमार को दूर नहीं जाना पड़े, दवा वहां मिल जाए। तो अगर गली गली नाके नाके अस्पताल और डॉक्टर चाहिए ताकि बीमारों को दवा मिल जाए तो गली गली मजलिसें भी होना चाहिए ताकि बीमार दीदारों की दीदारी का इलाज भी हो जाए। एक सलावत भेजे मोहम्मद, एक दुरूद और भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। तो मैंने आपके सामने मकासद मजलिस का तस्करा किया है। अब मैं अपने पहले जुमले को फिर याद दिलाना चाहता हूं कि मेरा तसव्वुर यह है कि जिस जमाने में मजहब के जिस हिस्से के बयान की जरूरत ज्यादा हो उसका बयान करना यही मजलिस का मौजू और टॉपिक होना चाहिए। मेरा अपना आज का जायजा, मेरी स्टडी, मेरा मुताला यही है कि आज किसी मजहब से मजहब को खतरा नहीं है, और अगर है भी तो कोई बड़ा खतरा नहीं। कल पिछले 25 साल में, 50 साल में, 100 साल में, 200 साल की बात मैं करता हूं, उस जमाने में ऐसे खतरे पाए जाते थे कि ताकतवर लोग अपने मजहब को कमजोरों पर मुसल्लत करना चाहते थे, हाकिम लोग अपने मजहब को महकूमों पर मुसल्लत करना चाहते थे, दौलतमंद लोग अपने मजहब को गरीबों पर मुसल्लत करना चाहते थे। तो कल मजहब से मजहब को खतरा था, लेकिन मेरा आज का अंदाजा यह है कि आज मजहब से मजहब का खतरा कम हो चुका है। आज बेदीनी से खतरा है मजहब को, आज इल्हाद से खतरा है मजहब को। मैं आपकी खिदमत में अपने
اپنے جملے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ایک بے دینی وہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہم خدا کو نہیں مانتے. ایک بے دینی وہ ہے جو یہ کہتی ہے ہم رسول کو رسول ماننے پر تیار نہیں ہیں. ایک بے دینی وہ ہے جو یہ کہتی ہے ہم کسی امام کی امامت کے قائل نہیں ہیں. ایک بے دینی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتی ہے, جو جنت اور دوزخ کا انکار کرتی ہے, جو حساب و کتاب کا انکار کرتی ہے. اور ایک بے دینی اور ہے جو ہم میں پائی جاتی ہے. میری ان 10 مجلسوں میں خاص طور سے اسی بے دینی سے بحث کی جائے گی. اور وہ بے دینی کیا پائی جاتی ہے کہ ہم خدا کو مانتے ہیں مگر حکم خدا کو نہیں مانتے ہیں. ہم نبی کو مانتے ہیں مگر حکم نبی کو نہیں مانتے ہیں. ہم 12 اماموں پر جان دیتے ہیں مگر ان کی فرمائشوں پر تعمیل نہیں, ان کی فرمائشوں کی تعمیل نہیں کرتے ہیں. تو میرے خیال میں آج کسی مذہب سے ہمارے مذہب کو اگر خطرہ ہے بھی تو بہت کم ہے. اور اگر یہ ناستک, یہ دہلیے, یہ الحاد, یہ جو انکار خدا اور نبی اور ایمان کر رہے ہیں ان سے اگر خطرہ ہے تو کم ہے. سب سے بڑا خطرہ آج اس سماج سے پیدا ہو گیا ہے جہاں ہم میں یہ بے حسی پیدا ہو گئی ہے. ہمارے مذہب کو یہ لقبہ مار گیا ہے کہ ہم حکم خدا نہیں مانتے ہیں اور خدا کو مانتے ہیں, نبی کو نہیں مانتے ہیں, نبی کو مانتے ہیں, حکم نبی کو نہیں مانتے ہیں. بھائی وہ دہریہ, وہ ناستک, وہ ملحد تو سمجھ میں آتا ہے جو کہتا ہے میں خدا ہی کو نہیں مانتا ہوں, میں نبی ہی کو نہیں مانتا ہوں, میں جنت اور دوزخ ہی کو نہیں مانتا ہوں. تو اس کا یہ کہنے کا حق ہے کہ پھر میں داڑھی مانتا ہوں, نہ پردہ مانتا ہوں, نہ حلال مانتا ہوں, نہ حرام مانتا ہوں, نہ نماز مانتا ہوں, نہ روزہ مانتا ہوں. لیکن یہ کیسا مزاج پیدا ہو گیا ہے, خدا کو مانیں گے حکم خدا نہیں مانیں گے, نبی اور امام کو مانیں گے حکم نبی اور امام کو نہیں مانیں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب جو مجلسیں ہوں ان میں زیادہ سے زیادہ اس تصور کی مخالفت کرنا چاہیے جو ہم دینداروں میں بے دینی کے نام پر پیدا ہو گئی ہے. اور میں آپ کی خدمت میں بطور لطیفے کے گزارش کرنا چاہتا ہوں, بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سیزنل ہوتی ہیں. کبھی کبھی ریلوے کے ٹکٹ بھی سیزنل نکل آتے ہیں. آج کل کھیلوں کا سیزن نکلا ہوا ہے. یعنی حد یہ ہے کہ مجلس میں آتے ہوئے بھی اور مجلس سے جاتے ہوئے بھی میں نے خود تذکرے سنے, ظہیر کیسا کھیل رہا ہے, سرفراز کیسا کھیل رہا ہے. مجھے کچھ پتا نہیں ہے کہ کون ہوگی, لیکن اگر یہ بہترین نمازی بھی ہوتے تو میرا مومن ان کا نام نہ لیتا. بہترین کھلاڑی ہے, اچھا کھیل کے یہ دنیا کا کون سا کام کریں گے, یہ ملک کا کون سا کام کریں گے, ان کا کام تو کچھ نہیں کریں گے. جب تک یہ میچ ہوتے رہیں گے ملک جام رہے گا, کوئی ٹیلی ویژن پر بیٹھا رہے گا, کوئی ریڈیو پر بیٹھا رہے گا, کوئی چوراہے کے بورڈ کو دیکھتا رہے گا, آفس بند رہیں گے, دواخانے کھلے رہیں گے, ڈاکٹر سنتے رہیں گے کہ میچ کیسا ہو رہا ہے. میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جہاں سیزنل چیزیں بہت ہوتی ہیں اس میں سے ایک سیزنل ہے دینداری. سال بھر کی دینداری نہیں, زندگی بھر کی دینداری نہیں, سیزنل دینداری. سیزنل دینداری کیا ہے؟ ہمارے گھر کے برابر, مثال سنا رہے کوئی واقعہ نہیں, ہمارے گھر کے برابر ایک پکا مومن شیعہ اثنا عشری رہتا اور 4 بجے رات سے مؤذن کی اذان سے پہلے اس کے گھر سے ریڈیو کی آواز آنے لگتی. ہم نے 11 مہینے بددعا کی پالنے والے اس کا ریڈیو ٹوٹ جائے, اس کا ریڈیو ٹوٹ جائے. ہماری دعائیں ٹوٹ گئی مگر اس کا ریڈیو نہیں ٹوٹا. مثال سناتے ہیں, آپ کے گھروں کی مثالیں ہیں, سمجھ جائیے گا. مگر جو رمضان کا چاند نکلا, محرم کا چاند نکلا, تو اب برابر کے پڑوسی اس کے یہاں سے ریڈیو کی آواز نہیں آ رہی ہے. ہم نے پوچھا کیا فضل خدا سے ریڈیو ٹوٹ گیا؟ ان کا نہیں, اللہ کے فضل سے ٹوٹا نہیں. ظاہر ہے کہ اللہ کے فضل کے علاوہ اور کیا چیز ہوگی ریڈیو کے نہ ٹوٹنے میں. ٹوٹا نہیں. ہم نے کہا پھر ہم نے بند کر دیا ہے. کہا کیوں؟ کہا اب روزہ نہیں رکھتے ہیں تو کیا رمضان کا احترام بھی نہ کریں, نماز
نماز نہیں پڑھتے ہیں, زندگی بھر گناہگار رہتے ہیں, تو کیا محرم کے 10 دن میں غم حسین کا احترام بھی نہ کریں؟ تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سیزنل دینداری کام نہیں آنے والی. اگر ہم محرم میں 10 دن کے لیے, 40 دن کے لیے, 2 مہینے 8 دن کے لیے دیندار بننا چاہتے ہیں, اگر ہم رمضان کے 1 مہینے کے لیے دیندار بننا چاہتے ہیں, تو یہ سیزنل دینداری ہم کو اگر جنت میں لے بھی جا سکے گی تو سیزنل ہی لے جا سکے گی, مستقل نہیں لے جا سکے گی. اگر طے کر لیجیے کہ 11 مہینے دوزخ میں قیام کریں گے, 1 مہینے جنت میں قیام کریں گے, تو 11 مہینے دینداری چھوڑ دیجیے, شوال سے لے کے شعبان تک, اور رمضان میں دیندار بن گئی. اچھا, دینداری کی قسمیں بھی کیسی ہیں؟ بمبئی میں سب سے آسان کام ہوتا ہے ٹھیکے پہ کنٹراکٹ کو دے دینا. ہم نے کہا آپ ہوٹل نہیں چلاتے, کہا ہوٹل ہم نے کنٹراکٹ پہ دے دیا, فلاں کام ہم نے ٹھیکے پہ دے دیا. تو ہمارے مومن بھائیوں نے مولویوں کو دین کا ٹھیکہ دے دیا ہے. وہی صاحب ایک گزارش آپ سے کرنا ہے کہ آپ میرے گھر پہ آ کے ایک دعوت کھا لیں. ارے ہم نے کہا بھائی ہم کو 4 مجلسیں پڑھنا ہے اور 5ویں اور 6ٹھی بھی کبھی آ جاتی ہے, موقع ملتا ہے نہیں ملتا ہے. کہا وہی صاحب آ جائیے, آپ کے آنے سے شاید ہمارے گناہ بخش دیے جائیں. تو یہ آپ ہماری دعوت نہیں کر رہے ہیں, یہ آپ کے دماغ میں تصور ہے کہ شاید وہی صاحب دین کے ٹھیکیدار ہیں, انہیں کھلا دو اگلے پاپ مٹ جائیں گے. مگر آپ کو یہ خود ہی پتا نہیں ہے کہ مولوی صاحب خود اپنے پاپوں کے بخشوانے کے لیے کل اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے کھڑے ہوں گے. تو جو اپنی ہی بخشش کا محتاج ہوگا وہ آپ کی بخشش کیا کرا گے؟ سروار بھیجیے محمد تو میں نے آپ کے سامنے اتنی دیر جو تذکرہ کیا ہے وہ صرف اس لیے کیا ہے کہ آپ میرے بیان کی بنیاد کو محسوس کریں کہ آج میری نگاہ میں سب سے زیادہ بے چین کر دینے والی وہ بے دینی ہے جو ہم مذہب کے ماننے والوں میں پائی جاتی ہے, وہ بے دینی ہے جو ہم دینداروں میں پائی جاتی ہے, اور وہ بے دینی ہے جس کو ہم دین کے نام پر مباح اور حلال قرار دے رہے ہیں. اس کی تشریح میں آپ کے سامنے اگلی مجلسوں میں کروں گا, لیکن اس وقت آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے گا ہم گھاٹے میں ہیں, ہم خسارے میں ہیں, ہم نقصان میں ہیں. کیسے کیسے؟ قرآن مجید کا بیان ہے والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم ہر انسان گھاٹے میں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں لوگ گھاٹے میں, فلاں زمانے کے لوگ گھاٹے میں, فلاں سمت کے لوگ گھاٹے میں ہیں, فلاں خاندان کے لوگ گھاٹے میں. والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم ہر انسان گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, گھاٹے سے صرف وہ لوگ بچیں گے جو ایمان لائے ہیں اور جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اعمال صالح یعنی نیکیاں بھی بجا لاتے ہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو سماج میں, سوسائٹی میں, معاشرے میں حق کے ساتھ رہنے کی, حق کی پیروی کرنے کی وصیت بھی کرتے رہتے ہیں. اور اللہ کی راہ میں جب پیروی اللہ کی جائے, اللہ کی اطاعت و عبادت کی جائے, تو جو زحمتیں درپیش ہو ان زحمتوں پر صبر کرنے کی بھی تلقین کرنا چاہتے ہیں. تو قبل اس کے کہ میرا بیان اور آگے بڑھے, میں اپنے ہر سننے والے نوجوان سے, بھائی بہن, بچے اور بزرگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کا یہ سورہ بیان کرتا ہے اگر تم گھاٹے سے بچنا چاہتے ہو تو تم میں 4 چیزوں کا پیدا ہونا ضروری ہے. نمبر 1 ایمان, نمبر 2 نیک اعمال, نمبر 3 ایک دوسرے کو حق کی پیروی کے لیے وصیت کرتے رہنا, نمبر 4 راہ دین میں, راہ خدا میں جو زحمتیں درپیش آئیں ان پر ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کرتے رہنا. یہ سورے کا پورا خلاصہ ہے. اگلی مجلسیں انہی 4 باتوں پر آپ کے سامنے آئیں گی. ایک صلوات پہ بھیجیے محمد پالنے والے نے کیوں کہا ہر انسان گھاٹے میں؟ مجھے ابھی یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے اپنے بچپنے میں کس دن میں کس کتاب میں پڑھا تھا, مگر اس وقت مجھے یاد آ گیا ہے. کسی لکھنے والے نے انسانی زندگی کی ایک بڑی اچھی تصویر قائم کی تھی.
انہی کے لفظوں میں جو مجھے بھولے بھولے یاد آ رہے ہیں سن لیجئے کہ انہوں نے تصویر قائم کی ایک بڑا گہرا کنواں، ایک بڑا گہرا کنواں ہے جس کے اندر طرح طرح کے زہریلے جانور بھی پڑے ہیں، اور اس کنویں کے اندر آدھے رستے پر چوتھائی رستے پر کسی حصے پر ایک آدمی لٹکا ہوا، لٹکا بھی کیسا ہے، ایک رسی میں بندھا ہوا، اور یہ رسی کنویں کے اوپر بندھی ہے۔ خوب تصور سے میرے بچے میرے نوجوان کام لیں گے کہ نیچے دور تک کنواں ہے جس میں گر جائے تو نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے، زہریلے جانور بھی اس میں پائے جاتے ہیں، جو کاٹیں گے تو زندگی بچ نہیں سکتی ہے۔ آدمی بیچ کنویں میں لٹکا ہے ایک رسی کے ذریعے، رسی کنویں کے اوپر کسی چیز سے بندھی ہے، اور دو چوہے اس رسی کو کاٹ رہے ہیں، ایک کالا چوہا اور ایک سفید چوہا۔ تو جب تک رسی مضبوط رہے گی تب تک تو یہ ٹنگے رہیں گے، لٹکے رہیں گے، اور جس دن چوہوں کے کاٹنے کے بعد کمزور ہو جائیں گے، گر جائیں گے یا نہیں گر جائیں گے۔ تو جب ہم نے کتاب میں یہ تصویر پڑھی، یہ تمثیل پڑھی تھی، تو ہم نے اپنے استاد سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ کنواں نہیں ہے، یہ زندگی ہے، یہ رسی نہیں ہے، یہ عمر ہے، یہ کنواں نہیں ہے، یہ زندگی ہے، یہ رسی نہیں ہے، یہ عمر ہے، اور یہ سفید اور کالے چوہے نہیں ہیں، ایک کا نام دن ہے اور ایک کا نام رات ہے۔ جیسے چوہے رسی کاٹتے جاتے ہیں، رسی جب کمزور ہو جائے گی تو ٹوٹ جائے گی اور آدمی گر جائے گا، ویسے ہی ہر عمر کے حصے کو ایک مرتبہ دن کم کر دیتا ہے، ایک دن مرتبہ رات کم کر دیتی ہے، جب یہ رات دن کاٹتے جائیں گے زندگی ختم ہو جائے گی۔ اسی تصور کو پروردگار عالم نے بیان کیا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ پالنے والے کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، پالنے والے، میں نے آج تک دنیا میں جن چیزوں کی قسم کھاتے کسی کو دیکھا ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو اس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے جو باوقار ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، باعظمت ہوتی ہے، جیسے ہم لوگ قسم کھاتے ہیں اللہ کی قسم، قرآن مجید کی قسم، رسول پاک کی قسم، اہل بیت طیبین و طاہرین کی قسم۔ تو یہ قسمیں کس لیے کھا رہے ہیں؟ کعبے کی قسم۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں ہیں جو باعظمت ہیں، باعزت ہیں، باوقار ہیں، بلند رتبہ ہیں۔ اور کبھی ہم قسم کھاتے ہیں اپنی عزیز جان کی قسم، اپنے سر کی قسم، اپنی اولاد کی قسم۔ تو یہ قسمیں جو ہے یہ اس لیے نہیں کھاتے ہیں کہ سر ہم سے ہمارا اونچا ہے، اولاد ہم سے اونچی ہے، بلکہ یہ محبوب کی قسم کھاتے ہیں کہ زندگی ہمیں عزیز ہے، اس کی قسم کھا رہے ہیں، سر ہمارا عزیز ہے، اس کی قسم کھا رہے ہیں، اولاد ہمیں عزیز ہے، اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ تو دنیا میں دو طرح کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، یا محبوب کی قسم کھائی جاتی ہے جس سے آدمی محبت کرتا ہے زیادہ، یا اس کی قسم کھائی جاتی ہے جو باعظمت ہوتی ہے۔ تو پالنے والے تیرے لیے کوئی چیز باعظمت تو نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جو بھی ہے وہ تجھ سے چھوٹا ہے، جو بھی ہے وہ تیرے سامنے حقیر ہے، جو بھی ہے وہ تیری مخلوق ہے، تیرے ہاتھ تیری پیدا کردہ ہے، لہذا باعظمت تو تیرے لیے کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ البتہ تو محبوب کی قسم کھا سکتا ہے، مگر میرے مالک زمانہ نہ تجھ سے بڑا ہے نہ تیرے لیے محبوب ہے، تو نے زمانے کی قسم کیوں کھائی کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے۔ کیا تم نے پہچانا نہیں؟ مجھے دعویٰ کرنا ہے کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے، تو مجھے دلیل پیش کرنا تھی، دلیل پیش کرنے کے لیے میں نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ بس زمانے کا تصور کرو، گھاٹے کا خود بخود تصور پیدا ہو جائے گا۔ ایک صلوات تو بھیجیے محمد اور آل محمد۔ یہی کی مثال دے دیں، یہی کی مثال، جتنے بھی میری مجلس میں شرکت کر رہے ہیں بھائی بہن، ان میں سے ہر ایک کو اللہ نے ایک محدود اور معین عمر دی، یعنی ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ہمیں کس دن موت آئے گی، کہاں موت آئے گی، کیسے موت آئے گی، کن حالات میں موت آئے گی، مگر زندگی کا دینے والا جانتا ہے کس دن موت آئے گی، کس سن میں موت آئے گی، کس سیکنڈ میں موت آئے گی، کس بیماری میں موت آئے گی، کس حال میں موت آئے گی۔ تو مثال کے طور پر یہاں جتنے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی عمر میں ابھی 25 سال باقی ہے، کسی کی عمر میں 5 گھنٹے باقی ہے، کسی کی عمر میں 5 سال باقی ہے، لیکن میں نے اگر 8 گھنٹہ آپ کے سامنے مجلس پڑھی ہے تو یقین مانیے چھوٹی عمر والے ہو یا بڑی عمر والے ہو، ہر ایک کی عمر میں 8 گھنٹہ گھٹ گیا یا نہیں گھٹ گیا؟
اور جب گھٹ گیا تو گھٹنے ہی کا نام تو گھاٹا اور نقصان ہے، دوسری کیا چیز ہے اس کا نام گھاٹا ہے۔ اس کے معنی کہ زمانے کا کوئی سیکنڈ آگے نہیں بڑھتا ہے جب تک کہ وہ ہماری عمر کم نہ کرے۔ میں نے مثال دیتے وقت جب بات شروع کی تھی اور جب مثال دے کے میں نے مکمل کی ہے، اگر مثال دینے میں 1 منٹ لگ گیا ہے تو یہ 1 منٹ نہیں گزرا ہے جب تک کہ اس نے میری عمر میں 1 منٹ کا گھاٹا نہیں پیدا کر دیا۔ ویسے ہی روزی کی بات بھی سن لیجیے، روزی کی بات بھی سن لیجیے۔ فرض کیجیے ایک آدمی کو پوری زندگی میں ایک ہوتے جو ہم 53 برس کے ہوئے تو ان 80 میں سے 40 کا انتقال ہو گیا۔ میں سب مثالیں ہی دے رہا ہوں، کوئی صحیح فگر نہیں پیش کر رہا ہوں، لیکن 40 کے انتقال کا مطلب یہ ہے کہ جو 70 چاہنے والے تھے اس میں سے 40 کم ہو گئے یا نہیں کم ہو گئے۔ ہم جب آئے تھے تو اپنے جسم میں جتنی انرجی اور طاقت لے کے آئے تھے اس کو یوں سمجھیے کہ ہم زندگی میں سانس نہیں لیتے جا رہے ہیں، ہم زندگی میں بولتے نہیں جا رہے ہیں، ہم زندگی میں چلتے نہیں جا رہے ہیں، یہ جسم کی مشین گھستی جا رہی ہے، اس کے پرزے کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے ساتھ جو روح لے کر کے آئے ہیں وہ کبھی گناہوں سے خراب ہو رہی ہے، کبھی آرزوؤں سے خراب ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، میرے بیان کا کل خلاصہ اور ماحصل یہ ہے کہ زمانے کا 1 سیکنڈ نہیں گزرتا ہے جب تک ہمارے جسم میں کچھ کم نہ ہو جائے، ہماری روح میں کچھ کم نہ ہو جائے، ہماری زندگی میں کچھ کم نہ ہو جائے، ہمارے رشتے داروں میں کچھ کم نہ ہو جائے، ہماری روزی میں کچھ کم نہ ہو جائے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہر انسان گھاٹے میں ہے اور نقصان میں ہے۔ اب نقصان سے بچے گا کون؟ بات سنیے، میں نے دکان کھولی، آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ اس لیے کہ ہم کو مثالی دے رہے ہیں، آپ تو روز دکان کھولتے۔ 1 لاکھ روپے کا کیپٹل سرمایہ لگایا، سال بھر بیٹھے، اگلے سال جب حساب کیا تو لوگوں نے پوچھا کتنا نفع ہوا، ہم نے کہا اتنا نفع ہوا کہ 50,000 رہ گئے، 50,000 چلے گئے۔ آپ جلدی حساب لگا لیں گے، ایک گھاٹا اور ہے جو ہم نے نہیں جوڑا۔ یہ تو سرمایہ کا کیپٹل کا 50,000 گیا، لیکن سال بھر کی ہماری محنت جو گئی ہے وہ بھی تو اسی کے ساتھ ساتھ گئی۔ تو اگر سال بھر کے بعد ہماری دکان میں، ہماری فرم میں لاکھ روپے ملے تب بھی ہم نقصان میں ہیں، اس لیے کہ پیسہ بڑھا نہیں، عمر گٹ گئی۔ لیکن اگر 1 لاکھ کے 10 لاکھ ہو جائیں تو دنیا میں ہر انسان مانے گا کہ یقیناً نفع ہوا ہے۔ بس میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا ایمان لاؤ، نیکیاں کرو، اور اتنا یاد رکھو کسی نیکی کا ثواب ہم 10 گنے سے تو کم دینے والے ہی نہیں ہیں۔ لہذا اگر تم زمانے کی قسم کھاؤ تو گھاٹے میں رہو گے، ایمان لاؤ گے، نیکیاں کرو گے تو نقصان سے محفوظ رہو گے۔ ایک درود بھیجیے محمد صلوات اور پڑھ دے محمد۔ ہمارے سماج میں ایک چکر اور پیدا ہو گیا ہے، ڈرتا ہوں کہتے ہوئے میرا کوئی بھائی بگڑ نہ جائے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اس دنیا میں کتنی قسم کے جانور پائے جاتے ہیں یہ تحقیق کی جا سکتی ہے، ریسرچ ممکن ہے، مگر کتنی قسم کے آدمی پائے جاتے ہیں یہ ریسرچ ناممکن۔ اور میں اگلا جملہ بھی کہنے والا ہوں کہ کتنی کوالٹی کے پاگل پائے جاتے ہیں۔ آپ یقین مانیے ممکن ہے کسی قسم کا پاگل پن مجھ میں بھی موجود ہو، تو جب میں نے اپنی کو کہہ دیا تو اگر آپ کو کہہ رہا ہوں تو ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں۔ اتنی قسموں کے اتنی کوالٹی کے پاگل پائے جاتے ہیں کہ آپ یقین مانیے پہچاننا دشوار ہے۔ یہ پاگل پن نہیں تو کیا ہے؟ ایمان کی ضرورت نہیں ہے، نیکی کرنا کافی۔ یہ سوشل ویلفیئر والے پاگل ہیں، اسپتال کھولیں گے، یتیم خانے کھولیں گے، بیوہ آشرم کھولیں گے،
गिरे पड़े इंसानों की खिदमत करेंगे, लेकिन ये किसकी खिदमत कर रहे हो? मैं मना नहीं करता, अस्पताल खोलना अच्छी बात है, यतीमखाना खोलना अच्छी बात है, लेकिन अगर मेरा मजमा तवज्जो दे रहा है, एक जुमले में बहस बंद करना चाहता हूं, ये आप किसकी खिदमत कर रहे हैं? मखलूक की खिदमत कर रहे हैं। अस्पताल से लेकर यतीमखाने तक और बेवा से लेकर यतीम तक जो भी आप खिदमत कर रहे हैं, मखलूक की खिदमत कर रहे हैं। एक बात बताइए, बेटे से मोहब्बत करना और बाप की बेइज्जती करना दुनिया में शराफत का नाम है या बेशर्मी का नाम है? बाप को कहने का हक है कि अगर तुमको मेरे बेटे से मोहब्बत करना है तो मुझसे इज्जत के साथ पेश आओ, और अगर तुम मुझसे इज्जत के साथ पेश नहीं आ सकते हो तो तुमको क्या हक है मेरे बेटे से मोहब्बत करने का, इज्जत करने का? और अगर बेटा वाकई बाप का बेटा है तो वो कहेगा मैं उससे मिलना नहीं चाहता जो मुझसे मोहब्बत करे और मेरे बाप की बेइज्जती करे। बस याद रखिएगा, बाप खालिक नहीं है, पैदाइश का जरिया है। तो मैं आपकी खिदमत में कहना चाहता हूं, मखलूक से मोहब्बत करने वालों, तुम्हें मखलूक से मोहब्बत करने का हक ही नहीं है जब तक कि खालिक से मोहब्बत न करो। और वो मखलूक जो खालिक के भूल जाने के बाद अपनी मोहब्बत पर नाज़ा हो सकती है, वो बदतरीन मखलूक है। वो बेटा नालायक बेटा है जो बाप की तौहीन के बाद उससे मिलने पर तैयार हो जाए जो बाप की तौहीन कर रहा हो। तो हमसे बदतर कोई मखलूक नहीं है जो उनसे इज्जत और मोहब्बत के साथ मिलने पर तैयार हो जाए जो खालिक और खुदा की बुराई और बेइज्जती कर रहे हैं। सलवान हो गए मोहम्मद पागलपन मैंने सुनाया आपको। अभी जब बेयकीनी पैदा हो जाएगी तो पागलपन तो कहा ही जाएगा। एक और पागलपन पाया जाता है, ईमान काफी है, नेकियों की क्या जरूरत है? ईमान काफी है, नेकियों की क्या जरूरत है? भाई का माल छीन के जायदाद पर कब्जा करके मकान बना लिया। हमने कहा कहिए क्या इरादा है? जन्नत जा रहे हैं? कैसे जा रहे? का अल्लाह को मानते हैं, तौहीद को मानते हैं, अदल को मानते हैं, नबुवत को मानते हैं, इमामत को मानते हैं, क़यामत को मानते हैं, तो सही अकीदे वाला जन्नत में तो जाएगा। तो ये कौन पागलपन वाले हैं? ये उस पागलपन वाले हैं जिनके यहां ईमान काफी है, आमाल साले और नेक आमाल की जरूरत नहीं है। तो एक दीवानगी ये है कि नेकी करो, ईमान लाने की जरूरत नहीं है, और एक दीवानगी ये है कि ईमान काफी है, नेकियों की जरूरत नहीं है। कुरान मजीद के सूरह बरअसल में दोनों दीवानगियों की मुखालफत की है। का यकीन मानो जमाने के कदम तुम घाटे और नुकसान में हो, नुकसान से तो वो आदमी बचेगा जो ईमान भी लाता हो और जो ईमान लाने के साथ साथ नेक आमाल भी बजा लाता हो। तो मालूम ये हुआ न अकेला ईमान काफी है, न अकेली नेकियां काफी है। मैं ईमान और नेकियों के दरमियान जो राबता है, जो रिश्ता है, उसे एक मिसाल में सुना दूं। सलवात भेज दे मोहम्मद राजा। जैसे हम दरख्त लगाते, किस लिए दरख्त लगाते? कि ये जब बड़ा होगा तो इसके साए में बैठेंगे, और जब इसमें बाहर आएगी, फल आएंगे तो इसके फल खाएंगे। तो लगाते हैं दरख्त और मकसद होता है साए में बैठना और फल खाना। दरख्त 50 साल का बूढ़ा हो गया, अब फल नहीं आते। 60 साल का जो बूढ़ा हुआ तो पत्ते भी गिर गए, शाखें भी गिर गई, अब धूप ही धूप है, न फल है न साया। तो जिन्होंने लगाया तो वो जिंदा रह गए इत्तेफाक से 60 साल तक। अब जो देखा तो ये देखा कि कुल्हाड़ी से उसको काट रहे हैं। हमने कहा क्यों काट रहे हो? काम न ये साया देता है न फल देता है, अब इसे काट डालेंगे। हमने कहा खड़ा रहने दो, काट डालोगे तो जमीन की जगह ज्यादा लेगा। काट के चीर डालेंगे और चीर के चूल्हे में जला डालेंगे। ये कौन है? जब इन्होंने नन्हा सा एक बारिश का एक चीज का पौधा लगाया था तो रोज देखते थे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, उसके चारों तरफ कांटे लगाते थे, एहतियात करते थे, बकरी आने न पाए, बच्चा तोड़ने न पाए, धूप पड़ने न पाए, पानी से जलने न पाए, सर्दी में ठिठुरने न पाए। वही नाजुक पौधा जिसके लिए अपनी नींद और आराम हराम करके हम इबादत कर रहे थे, जब उसमें फल नहीं आने लगे, साया नहीं आने लगा, तो हमने
उन्हें काट डाला और जला डाला। मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरी मिसाल का मतलब समझो। मैं ये कहना चाहता हूं, ईमान नाम है दरख्त का, नेकियां नाम है उसके साए और ठंड का। सलाम भेजे मोहम्मद ईमान नाम है दरख्त का और नेकियां उसके साए का नाम है और उसके फल का नाम है। तो अगर ईमान का दरख्त लगा रहा और नेकियां नहीं है तो इसके मानी क्या है? न साया है और न फल। तो लगाने वाले का याद है कसूर क्या है? जब न साया रहेगा न फल रहेगा तो काट भी डालेगा, चीर भी डालेगा, जला भी डालेगा। मेरे भाइयों, खाली ईमान पर भरोसा न करो, ये नेकियों के बगैर दोज़ख में जला भी डाला जाएगा, काट भी डाला जाएगा। और अगर आपने ईमान को दरख्त समझा है तो एक घरेलू बात रोज की सुनी हुई, माँ की गोद से सुनी हुई आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि दीन के दो हिस्से हैं। एक का नाम उसूल दीन है जिसका तर्जुमा किया जाता है दीन की जड़ें, और दूसरे हिस्से का नाम है फुरूए दीन जिसका नाम है दीन की शाखें। तो शाखें दिखाई पड़ती हैं, जड़ें छुपी हुई होती हैं। अमल दिखाई पड़ता है, अमल दिखाई पड़ता है और यकीन और अकीदा दिल में छुपा होता है। तो जमीन कल्ब में जो यकीन होते हैं उनका नाम उसूल दीन होता है, और जो इबादत और काम पर अमल करके जाहिर होता है उसका नाम फुरूए दीन होता है। एक सलावत भेजे मोहम्मद। अगर जड़ें न हो या सूख जाए तो दरख्त हरा नहीं रह सकता। लिहाजा जड़ें भी जरूरी है, और खाली जड़ें रहे और तना और शाखें नहीं रहे तो जड़ों का कोई फायदा नहीं है। लिहाजा न अकेला उसूल दीन काफी है, न अकेला फुरूए दीन काफी है। मुकम्मल तनावर सरसब्ज बासमर दरख्त वही है फलदार जिसमें जड़ें भी हरी हो, तना भी तनावर हो और शाखें भी फैली हो, साया भी हो। और आप यकीन मानिए, ईमान नाम है उस दरख्त का जिसकी जड़ें इंसान के दिल में पाई जाती है और जिसका साया मैदान महशर तक पाया जाता है। तो सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। तो मैंने अभी आपकी खिदमत में गुजारिश की थी कि दो किस्म के आदमी पाए जाते हैं। एक वो है कि नेकियां करेंगे, ईमान से इनकार करेंगे। एक वो है जो ईमान पर इत्तिबा करेंगे, नेकियां भी करेंगे। कुरान मजीद ने कहा तुम भी घाटे में हो, तुम भी घाटे में हो, नुकसान से बचना है तो ईमान भी लाओ और नेक अमाल भी हो जाए। अब एक तीसरी कदम सुनिए ताकि बयान मुकम्मल हो जाए। नेकी करेंगे, ईमान लाएंगे, मगर सारा दीन अपनी जात तक महदूद रखेंगे। सारा दीन, सारी दीदारी, सारा ईमान, सारी नेकियां अपनी जात तक महदूद रखेंगी। हमने कहा आपके भाई नवाजी नहीं है, उनका भाई वो उनका प्राइवेट मामला है, उनकी निजी जिंदगी है, प्राइवेट लाइफ में हमको दखल देने का क्या हक हासिल है। मैं आगे बढ़ने से पहले अपने मोहतरम सुनने वालों से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि शैतान ने इंसान को घाटे तक पहुंचाने के लिए जो नया कल्चर, नई तहजीब, नया अंदाज़े तहजीब व तमद्दुन पैदा किया है, उसमें यह समझाया है किसी को उसकी प्राइवेट लाइफ में, निजी जिंदगी में टोको नहीं। हमने कहा आप सूद खाते हैं, आप नजीस खाते हैं, आप हराम कमाते हैं, उनका कहा आपको क्या हक हासिल होता है? ये मेरी प्राइवेट लाइफ है, इसमें आपको बोलने का कोई हक नहीं है। लेकिन खुदा की कसम, ये नाक भों चढ़ाने वाले, ये बिगड़ जाने वाले, जब इनको हम खांसते देखते हैं तो हमने इनसे कहा खट्टा सेब न खाइएगा। जब हमने इनको देखा कि ये खांस रहे हैं, आंखें लाल भी है, नाक फूली भी है, तो हमने कहा आइसक्रीम न खाइएगा। एक सामने निकले मेरी प्राइवेट लाइफ है, आप कौन से बोलने वाले? तो मालूम है आपको खांसी आए तो हम मना कर सकते हैं, आपको टेम्परेचर हो जाए तो हम मना कर सकते हैं, आपको टीबी का खतरा हो तो हम मना कर सकते हैं, आपको कैंसर का खतरा हो तो हम मना कर सकते हैं, लेकिन दोज़ख का खतरा हो तो मना नहीं कर सकते हैं। कब्र के अंधेरे का खतरा हो तो मना नहीं कर सकते हैं, फिजाए कब्र का खतरा हो तो मना नहीं कर सकते हैं, बरज़ख के सन्नाटे का खतरा हो तो मना नहीं कर सकते हैं। मालूम वो रहमान का हुक्म है कि तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, और ये शैतान का हुक्म है कि निजी और प्राइवेट लाइफ में बोलना नहीं, ताकि जो दोज़ख के गार की तरफ जा रहा है उसे जाने दो। सलाम भेज दे मोहम्मद। हमने कहा कि ये आपका हाल क्या है? अपन को दीदार, बल्कि शायद बंबई में अपन की गलत है, अपन सही है। मुझे
मुझे ज़बर का पता नहीं चलता जाता। अपन का दीदार, अपन हज भी कराया है, ज़ियारत भी पढ़ाया है, और जनाब कुछ खैरात भी कर लेता है। हमने कहा फिर आपका पड़ोसी तो वो जाने, उनका काम करना। तो मैं आपको तफसील से बाद में सुनाऊंगा, मैं आपको तफसील से बाद में सुनाऊंगा, लेकिन एक बात आप सुन लीजिए, एक बात आप सुन लीजिए। जनाब शुएब जो नबी थे, सलावत तो भेजे मोहम्मद जनाब शुएब जो नबी थे, अल्लाह ने उन पर वही नाज़िल की। क्या वही नाज़िल की? कि मैं तुम्हारी कौम के 60,000 नेक आमाल बजा लाने वालों पर, नेकी करने वालों पर अज़ाब करूंगा, अज़ाब। गुनाहगारों पर नहीं, नेकियां करने वालों पर। पालने वाले आज तक तो हम समझे थे बेदीनों पर, गुनाहगारों पर तेरा अज़ाब नाज़िल होता है। आज तो ये नई खबर आ रही है कि दीदारों पर अज़ाब होगा, नेकों पर अज़ाब होगा, अखियार पर अज़ाब होगा। लेकिन सुनो तो, एक दो नहीं कितने 60,000 पालने वाले 60 को सजा दे दे, 60,000 को छोड़ दे। उसने आवाज भी, तुमने मुझे रहमान समझा है, मैं कहार भी हूं। जिसे मुझ पर ईमान लाना हो वो मेरी रहमानियत पर भी ईमान लाए, मेरी कहारियत पर भी ईमान लाए। मैंने सूरह हमने तुमको क्या याद दिलाया है? और रहमान रहीम के बाद मैंने याद दिलाया है कि मैं मालिक यौमिद्दीन भी हूं, मैं रहमान और रहीम भी हूं, मेहरबान भी हूं और बहुत बड़ा मेहरबान भी हूं, लेकिन हिसाब के दिन का मालिक भी हूं। सलावत तो भेजे मोहम्मद जनाब शुएब को अल्लाह के नबी थे, वो तो जानते थे क्यों अज़ाब होगा, लेकिन उन्होंने सवाल किया ताकि ये बात तस्करा बढ़ करके हम तक आप तक पहुंच जाए। कहा इन नेकों पर हम इसलिए अज़ाब करेंगे कि इन्होंने गुनाहगारों को, बुराई करने वालों को, मासियतकारों को देखा और रोका नहीं। तो मालूम ये हुआ सिर्फ नेकी करना काफी नहीं होता है, बल्कि नेकी करने के साथ साथ दूसरे को नेकी की तरगीब भी देना चाहिए। बुराई से रुकना काफी नहीं होता है, दूसरे को बुराई से रुकने के लिए तरगीब भी करना चाहिए। मैं आखिरी कलाम में आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूं। मुझे मालूम हुआ कि ऐसे मच्छर पाए जाते हैं जिनसे मलेरिया पैदा हो जाता है। एक मिसाल दे रहे हैं ताकि बच्चों के समझ में बात आ जाए। तो हमने दवा ला के अपने घर में छिड़क ली ताकि वो मच्छर मर जाए जिनसे मलेरिया पैदा हो। ये बताइए हम मलेरिया से बचेंगे? घर तो हमने साफ कर लिया, लेकिन बराबर के घर वाले से आएंगे, बराबर वाले घर से आएंगे और हमें काट के मलेरिया दे के चले जाए। तो मालूम हुआ मलेरिया से अगर बचना है तो सिर्फ अपने घर के मच्छर नहीं मारना पड़ेंगे, पड़ोसी के घर के मच्छर भी मारना पड़ेगा। पालागढ़ी वालों ने मिलकर एक एक खोली, एक एक महफिल के मच्छर मार डाले। अब बंबई में मलेरिया आएगा या नहीं आएगा? अब भी आएगा। पालागढ़ी से नहीं आएगा, डोंगरी से आएगा, डोंगरी से नहीं आएगा, पनावा से आएगा, पनावा से नहीं आएगा, मलाड से आएगा। अच्छा, हमने नई पुरानी बंबई पार कर डाली मच्छरों से, अब तो हम महफूज हो गए। काम नहीं, जब तक महाराष्ट्र की किसी एक बस्ती में मलेरिया का मच्छर पाया जाएगा तब तक मलेरिया फैल सकता है। हमने कहा पूरा सूबा हमने पाक कर डाला, कहा जब तक हिंदुस्तान में मलेरिया के मच्छर पाए जाएंगे तब तक बीमारी का इम्कान पाया जाता है। हमने कहा पूरा हिंदुस्तान साफ कर लिया, कहा खतरा है कहीं अफगानिस्तान से ना आ जाए, कहीं पाकिस्तान से ना आ जाए, कहीं ईरान से ना आ जाए, कहीं अमेरिका से ना आ जाए। तो मालूम हुआ कि अगर मलेरिया से बचना है तो पूरी दुनिया को मच्छरों से पाक करना पड़ेगा। मालूम हुआ अकेले तने तनहा बुराई की बुराई से पाक करने से बुराई से आदमी नहीं बचता है। आदमी का फरीदा है कि अपनी जात से लेके घर तक, घर से लेके पड़ोस तक, पड़ोस से लेके महल्ले तक, महल्ले से लेके शहर तक, शहर से लेकर के मुल्क तक, मुल्क से लेकर के आलमी सतह तक नेकियों को फैलाने की कोशिश करे और बुराइयों से बचने की कोशिश करे। कुरान मजीद यही आवाज दे रहा है। तुम ईमान के बाद भी घाटे में रहोगे, तवज्जो चाहता हूं, तुम नेकियां बया लाने के बाद भी तुम घाटे में रहोगे जब तक कि एक दूसरे को हक की पैरवी करने की और बुराइयों और नेकी के रास्ते में जो तकलीफें हो उस पर सब्र करने की तलकीन में करते रहो। यानी दो फरीजे और भी है, चारों बातें मेरे नौजवानों सुन के याद रखना। ईमान भी जरूरी है, नेकियां बजा लाना भी जरूरी है
اور نیکی پھیلاتے رہنے کی کوشش کرنا بھی ضروری ہے اور برائی سے روکتے رہنے کی کوشش کرنا بھی ضروری ہے. اور یہ 4 ارکان ہیں جن کے بعد ہم گھاٹے سے بچ سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں آج زمانہ ہے, اگر آج دیواروں پر لکھا جاتا ہے کہ اس کو 1000 روپے کا انعام دیں گے, یہ بڑی ماتا بڑی چیچک بڑے اسمال پاک کے لیے ہم کو خدا کی خبر دے دے اس لیے کہ ہم نے پوری دنیا سے اس کو مٹا دیا ہے. تو دینداروں خدا آواز دے رہا ہے بے دینی کو پوری دنیا سے مٹا دو. اسی لیے محمد مصطفیٰ آئے تھے, اسی لیے علی مرتضیٰ آئے تھے, اسی لیے فاطمہ زہرا نے رحمتیں بھیجی تھی اور اسی لیے آل محمد نے قربانیاں دی تھی. میں آپ کی خدمت میں بقیہ تفصیلیں انشاءاللہ آگے پیش کروں گا. آج اپنے سلسلے کلام کو روکتے ہوئے اتنا کہنا چاہتا ہوں, یزید اور حسین کے درمیان جھگڑا کس بات کا تھا؟ صرف ایمان کا جھگڑا نہیں. یزید اور حسین کے درمیان صرف نیکیوں کا جھگڑا نہیں. بے حد توجہ چاہتا ہوں. یزید اور حسین کے درمیان سب سے بنیادی جھگڑا یہ تھا کہ یزید برائیاں پھیلانا چاہتا تھا, نیکیاں مٹانا چاہتا تھا, اور حسین نیکیاں پھیلانا چاہتے تھے اور برائیاں روکنا چاہتے. میں نے ہمیشہ کہا ہے اور آج بھی کہتا ہوں اور جب تک زندہ ہوگا تب تک کہتا رہوں گا, کوئی مجھ سے میرا ایمان نہیں چھین سکتا جب تک میں خود لالچ یا خوف میں آ کے ایمان چھنوانے کو تیار نہ ہوں. تو جب کوئی مجھ سے میرا ایمان چھین نہیں سکتا جب تک میں ایمان چھنوانے پر تیار نہ ہو جاؤں, بھائی کیا ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی تلوار لے کے کھڑا ہو سکتا ہے, اگر تم نے نماز پڑھی سجدہ کیا تو ہم گلا کاٹ دیں گے. اچھا ہم نماز نہ پڑھیں گے, مگر نماز نہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ سر نہیں جھکے گا, مگر دل تو خدا کے سامنے ابھی جھک رہا. تو آپ نماز سے روک سکتے ہیں, ایمان سے نہیں روک سکتے. تو جب میرے اور آپ کے جیسے معمولی انسانوں کو کوئی ایمان سے نہیں روک سکتا ہے تو دنیا میں کس یزید کی طاقت تھی جو حسین بھی ہے نہیں کوئی ایمان سے روک. اور دنیا نے دیکھا جب حر نے اپنے ایمان کو بچانا چاہا, نہ عسکری روک سکی, نہ ایمان روک سکا, نہ موت روک سکی, نہ زندگی روک سکی, نہ خوف روک سکا, نہ لالچ روک سکی. تو ایمان جب ہم چھنواتے ہیں تب چھنتا ہے, اور اگر ایمان بچانے پر ہم آ جائیں تو دنیا میں کوئی ہم سے ہمارا ایمان نہیں چھین سکتا ہے. تو نہ حسین سے کوئی ان کا ایمان چھین سکتا تھا, نہ حسین سے ان کی کوئی نیکیاں چھین سکتا تھا. مسئلہ یہ تھا کہ یزید شراب پی کے برائی پھیلانا چاہتا تھا. یزید بھرے دربار میں اپنے کو امیر المومنین کہلوا کے نمازیں قضا کر کے جوئے کھیل کر کے نیکیوں کو مٹانا چاہتا تھا, برائیوں کو پھیلانا چاہتا تھا. تو یزید اور حسین کے درمیان کی جنگ کس بات کی جنگ تھی؟ بنیادی جنگ یہ تھی کہ وہ برائی پھیلا کے نیکیاں مٹانا چاہتا تھا, حسین نیکیاں پھیلا کے برائیاں مٹانا چاہتا. بس آج یہ مجلسیں نہیں ہو رہی ہیں, یہ حسین کے مشن کو زندہ کرنے کے لیے میں اپنے بھائیوں بہنوں نوجوانوں کو آواز دے رہا ہوں, ان مجلسوں میں آؤ تو یہ نیت کر کے جاؤ کہ ہم حسینی ہیں. تو جہاں تک ہم میں طاقت ہے وہاں تک ہم برائی مٹانے کی کوشش کریں گے, جہاں تک ہم میں طاقت ہوگی دم ہوگا مات نیکی پھیلانے کی کوشش کریں گے. اور آج آخر کلام میں لفظ کہنا چاہتا ہوں, بہترین نیکی ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام سے محبت کرنا, اور بدترین برائی ہے نبی اور اہل بیت سے دشمنی کرنا. محبت کا اثر ہے کہ جب محرم کا چاند نکلے تو ہم اپنے جسموں پر سے کپڑے اتار کے کالے کپڑے پہنیں. جب محرم کا چاند نکلے تو ہم مجلسوں میں حاضر ہو جائیں. جب محرم کا چاند نکلے تو ہم یہ یاد کریں کہ ایک قافلہ مدینے سے نکلا ہوا تھا جو کربلا پہنچنے کے قریب. عزیزان گرامی, اگر بہترین معروف اور بہترین نیکی نبی اور اہل بیت سے محبت ہے تو اس محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے ذکر غم حسین کرنا, اور ذکر غم حسین سننا اور سنانا, رونا اور رلانا. آج چاند رات ابھی حسین کربلا نہیں پہنچے, جب دوسری محرم آئے گی تب کربلا پہنچے گی. ابھی زینب کربلا نہیں پہنچی ہے, جب دوسری محرم آئے گی تب کربلا پہنچے گی. اور جب کربلا پہنچیں گے تو ایک بات یاد رکھیے گا, کربلا پہنچنے کے بعد قافلہ ایک آئے گا جس میں زینب بھی ہے, حسین بھی ہے, رباب بھی ہے, اصغر بھی ہے, ام کلثوم بھی ہے, اکبر بھی ہے.
عباس بھی ہے، ان کی بیوہ بھی ہے، قاسم بھی ہے، ان کی بیوہ ماں بھی ہے، مگر کربلا پہنچ کے قافلہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، ایک کا سفر کربلا میں ختم ہو جائے گا۔ یہ کون ہوں گے؟ یہ حسین سے لے کر کے اصغر تک شہید ہونے والے، یہ مسلم سجا سے لے کر کے غلام ترکی تک شہید ہونے والے، ان کا سفر کربلا میں ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب ان شہیدان کربلا کا سفر کربلا میں ختم ہو جائے گا تو اسیران آل محمد کا سفر کربلا سے شروع ہوگا۔ یہ گزرے گا، یہ سفر گزرے گا کہاں سے؟ جنگلوں سے، بیابانوں سے، ریگستانوں سے، جلتی ہوئی دھوپ سے، فصلی گلیوں سے، بھرے ہوئے بازاروں سے، تماشائیوں کے مجمے سے، اور کہاں سے گزرے گا؟ درباروں میں جائے گا، درباروں کے بعد کارخانوں میں مل جائے گا۔ اگلی تاریخیں جیسے جیسے آتی جائیں گی، اگلی تاریخیں جیسے جیسے آتی جائیں گی، ویسے ویسے میں آپ کے سامنے تذکرہ کرتا جاؤں گا۔ لیکن میں نے ذرا دیر پہلے جب مغل مسجد میں نماز مغرب کے بعد نبیس پڑھی تھی، اس میں تذکرہ کیا تھا کہ حسین نے وقت وسط آخر امام زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ بیٹا تم قیدی بنو گے، میں قتل کیا جاؤں گا، لیکن تم ایک دن قیدی ہونے سے رہائی پاؤ گے۔ میرے لال جب قیدی ہونے سے رہا ہونا تو میرے شیعوں کو میرا سلام اور کہنا، میرے شیعوں جب کبھی تم خوشگوار پانی پینا تو میری پیاس یاد کرو۔ اور حسین نے ایک وصیت اور کی کہ جب کبھی خوشگوار پانی پینا تو میری پیاس یاد کر لینا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی وصیت کی کہ جب تمہیں خبر معلوم ہو کہ کوئی شہید ہو گیا، جب تمہیں یہ معلوم ہو کہ راہ خدا میں کوئی شہید ہو گیا، یا پردیش میں غربت میں کوئی پردیسی مر گیا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، سنا آپ نے حسین نے کیا کہا کہ جب کسی شہید کی شہادت سننا، کسی پردیسی کے مرنے کی خبر سننا تو مجھ پر رو لینا۔ آقا یہ غلام حاضر ہے آپ کی پیاس کو یاد کرنے کے لیے، آقا یہ غریبے حاضر ہے آپ کی شہادت کو سن کر رونے کے لیے۔ اور اس کے بعد ایک جملہ اور دو مصروں میں ایک شعر میں کہا، کیا کہا سننے کے قابل ہے، اور اسی کا مجلس تمام کی دیتا ہوں، اور کہا کہ بیٹا سید سجاد میرے شیعوں سے ایک بات اور کہنا، میں تکن فی یوم عاشوراء فانظرونی، اے میرے شیعوں کاش تم کربلا کے میدان میں موجود ہوتے، اے میرے مولا کب موجود ہوتے جب خیمے لگائے جا رہے، اے میرے مولا کب موجود ہوتے جب 4000 کی فوج 4 محرم کو فرات کے کنارے بٹھا کے پانی بند کیا جا رہا، اے مولا کب حاضر ہوتے جب صبح عاشور جنگ جہاد شروع ہو گیا، کب حاضر ہوتے جب عباس کے جنازے پر آپ جا رہے ہیں، کب حاضر ہوتے جب آپ اکبر کی لاش جانے جا رہے ہیں، کب حاضر ہوتے جب آپ چچا ہو کے فریاد کرتے ہوئے بھتیجے قاسم کی طرف جا رہے ہیں۔ حسین نے کہا نہیں، میں تو فی یوم عاشوراء فانظرونی، میرے شیعوں کاش تم کربلا میں عاشور کے دن موجود ہوتے اور تم دیکھتے کہ میں اپنے ننے کے اصغر کے لیے ہاتھوں کا اٹھا کے کس طرح تعلیم مانگ رہا تھا، اور ان ظالموں نے میرے بچے کو رحم کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ